السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر ہم سب کو عظیم الشان سالانہ سنی کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی سنی کانفرنس کی صدارت پیر طریقت پیر سید محمد عبدالشکور شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ ہمارے عظیم فاضل جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے ابتدائی فضلاء میں سے حضرت علامہ محمد مظہر اقبال نورانی صاحب جو سال ہر سال سے یہاں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واگا ٹاؤن کے امیر بھی ہیں، آپ کی کوششوں سے اور آپ تمام احباب جو حاضر ہیں آپ کی کاوشوں سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فاضل محتشم علامہ قاری صفدر حسین جلالی اور دیگر احباب رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جمعۃ المبارک کی وہ مقدس سات جس میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو اس گھڑی کے صدقے نار جہنم سے آزاد فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک میں دن رات رب ذوالجلال ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی کانفرنس کے لحاظ سے چند ضروری باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہونے کے بعد سنی کہلوانا اس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے کانفرنسیں کرنا اور جلسے کرنا ان کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی ستفترق امتی کہ میری امت کے اندر عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہو جائے گا۔ علی 73 فرقہ 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سوائے ایک کے باقی عقیدے کی بنیاد پر جہنمی بن جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کامیاب قرار پانے والے کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے مطابق جو جامع ترمذی میں ہے آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر موجود ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے جو عقیدے کی بنیاد پر کامیابی کامرانی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ جہاں تک ہماری شناخت بحیثیت مسلم ہونے کے ہے وہ بھی برحق ہے اور وہ بھی ضروری ہے، اور وہ شناخت ہماری
ادیان باطلہ کے مقابلے میں ہے، یعنی یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، ان کے لحاظ سے ہماری پہچان مسلم ہونے کے لحاظ سے ہے، اور پھر جو اسلام کے اندر تقسیم ہوئی اور مختلف فرقے بنے، تو ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے، تو ہم بیک وقت مسلم بھی ہیں اور سنی بھی ہیں۔ ابھی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو یہی ہمارے والا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کچھ چیزوں میں مسلمانوں سے علیحدہ رستہ اختیار کرنا شروع ہو گیا، یعنی دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، جس کو خیر القرون کا ایک حصہ کہا جاتا ہے، تو اس وقت جبری، قدری، معتزلہ، خوارج، روافض، اس طرح کے فرقے بننا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مسجد حرام میں تشریف فرماتے، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ بصرہ کے لوگ جو حج پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ کے کہ جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی علمی شخصیت ہے صحابہ میں جو ابھی تک زندہ ہیں، ہمیں ان سے ملاؤ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں ملایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بصرہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کا درس بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جنت دوزخ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ وہ نہیں رکھتے، تقدیر کے عقیدے پر انہیں اختلاف ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں اللہ قدرہ، کہ کوئی تقدیر نہیں، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ اسی وقت ہی پتہ چلتا ہے، پہلے کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ایک علیحدہ بات کر رہے ہیں، باقی ساری باتیں مسلمانوں والی ہیں، صرف ایک بات کا فرق ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا اخبروہم انی منہم بریء، سب سے پہلے تو جا کر انہیں بتانا کہ میں عبداللہ بن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی کسی کام میں میرا حوالہ نہ دیں، وہ اگرچہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگرچہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، لیکن میں ان سے بری ہوں، اخبروہم انی منہم بریء، میں ان کا نہیں، وہ میرے نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو عقیدہ تقدیر ہے، صرف ایک عقیدہ عقائد اسلام میں سے جب اس کا کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے، جو بنیادی فرائض عقائد ہیں، تو سب کا ہی انکار ہو جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کو جا کے بتا دو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جنت ملے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تقدیر کا عقیدہ بھی رکھیں، کہ ازل میں رب نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور تقدیر کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ عقیدہ نہیں اپنائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا لو ان لأحدہم مثل مل الارض ذہابا، کہ اگر ان میں سے
کسی کے پاس اتنا سونا ہو قیامت کے دن بھی ان کے ملک میں ہو کہ جتنے سونے سے اس کو رکھیں تو ساری زمین بھر جائے، صرف ایک ملک کی زمین نہیں، پوری کائنات کی زمین اس سونے سے بھر جائے، وہ سارا سونا اگر ان میں سے کوئی بندہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ رب میں اپنی اس دنیا میں جو تقدیر والے عقیدے پر میں نہیں تھا اور میں غلطی پر تھا، اس کی جگہ میں یہ فدیہ پیش کرتا ہوں، تو رب اتنا سونا قبول کر لے اور مجھے تقدیر کے پیپر میں پاس کر دے اور میری غلطی معاف کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اتنے سونے کو بطور فرض ساری زمین بھری ہوئی یہ بھی تقدیر کی جگہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ تقدیر کی عقیدے کی اتنی قیمت نہیں بنتی، تقدیر کا عقیدہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ دنیا میں تم رکھتے تو آج تم پاس ہوتے، آج تمہیں جہنم بھیجا جائے گا چونکہ تم تقدیر کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ تو یہ بات بتانا جہاں تقدیر کے عقیدے کی اہمیت کے لیے ضروری ہے، وہاں اس لحاظ سے بھی کہ جب کلمہ پڑھ کے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے تو پھر اب سچے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہم اپنی کوئی علیحدہ پہچان کروائیں۔ کلمہ تو یہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اتنا بڑا دغا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ، ان سے ہماری پہچان ضروری ہے، ہمیں کوئی ان جیسا نہ سمجھے اور انہیں کوئی ہم جیسا نہ سمجھے۔ اس واسطے مسلمان والی پہچان کے ہوتے ہوئے ایک نئی پہچان کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اسی دور میں خوارج بھی بن گئے، روافظ بھی بن گئے، جبریہ بھی بنے، جس طرح قدریہ بنے۔ تو اہل حق کو اس وقت جس نام سے پہچانا جاتا تھا اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر صحیح مسلم میں یہ بھی ہے، امام ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تصوف کے امام تھے، حضرت حسن بصری کے ہم اثر تھے۔ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں بصرہ میں ان کے مزارات پہ بھی حاضر ہوا، اکٹھے ہی مزارات ہیں امام ابن سیرین اور حضرت حسن بصری کے۔ تو حضرت امام ابن سیرین آپ نے ایک اصول بیان کیا جو کہ ہماری جو بڑی 6 کتابیں ہیں قرآن کے بعد ان میں سے صحیح مسلم میں وہ اصول لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو جس وقت کوئی بندہ آ کے ہمیں کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو ہم فوراً شوق سے اس کی بات لکھنا شروع کر دیتے تھے کہ سرکار کی حدیث لکھانے لگا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ ہم دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً جو وہ کہتا تھا یا زبانی یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے۔ لیکن کہنے لگے اب ہم نے طریقہ بدل دیا ہے، یعنی اپنی زندگی میں ہی، کہ پہلے یہ تھا کہ جو کہتا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مسلمانوں کے اندر ہی اسلام کی چھتری کے نیچے جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر بد اعتقادی آنا شروع ہو گئی، تو اب جس وقت کوئی آ کے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ، تم ہمیں تبلیغ کرنے آئے، یعنی یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اسلام کا یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اس میں ہی یہ پابندی شروع ہو گئی۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اب جس وقت ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہتے ہیں سم رجالہ کا، تم نے جو بیان کرنا ہے بتاؤ، تم نے سنا کس سے ہے، اپنے استاد صاحب کا نام بتاؤ، تمہارے استاد جی نے یہ کس سے سنا ہے۔
تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے، چین آف اتھارٹیز، جو کہ ہر حدیث کی پیچھے سند ہوتی ہے جس کے سہارے حدیث قائم ہوتی ہے، سرکار کی زبان سے نکلنے والی تو ہر معتبر ہے، لیکن ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے کئی قسمیں ہیں۔ تو یہ تابعی امام ابن سیرین کہتے ہیں لما ظہرت الفتنہ، اب چونکہ مسلمان کہلوانے والوں کی کئی قسمیں بن گئی ہیں، کوئی جبری ہیں، کوئی قدری ہیں، کوئی معتزلہ ہیں، کوئی خوارج ہیں، اور کوئی سچے مسلمان ہیں، تو ہم اس مبلغ سے جو امامہ باندھے ہے، جبہ پہنے ہے، اور ایک بہت علمی شخصیت ہے، ہمیں وہ جس وقت کہتا ہے آؤ کٹھے ہو جاؤ میری بات سنو میں تمہیں حدیث بتانا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں تم اپنے استاذ کا نام بتاؤ۔ ان کانوا من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اگر تمہارے استاذ کے استاد سنی ہوئے تو پھر تو تمہاری حدیث لکھیں گے، اور اگر اہل بدعت سے ہوئے تو ہم تمہاری بات نہیں لکھیں گے۔ حالانکہ کہہ یہی رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حدیثیں مختلف فرقے گھڑ رہے تھے جو بدعقیدہ لوگ تھے، تو اس وقت یہ چھاننی لگا دی گئی کلیئرنس کے لیے کہ چونکہ ملاوٹ ہو رہی ہے، لوگ اپنی باتیں گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور کچھ فرقے ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک حدیث گھڑنا جائز ہے، جس طرح کہ روافض نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑ لیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، اور ایسے ہی نواسب نے کئی حدیثیں گھڑی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ تو اب ضرورت تھی کہ سچا دین آگے کیسے پہنچے گا، تو امام ابن سیرین نے کہا ہم باقی کسی کو استاد نہیں مانیں گے، اسی کو مانیں گے جس کا عقیدہ اہل سنت والا عقیدہ ہوگا۔ یعنی یہ لفظ وہاں اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہم نے یہ کوئی اصطلاح بنا لی اور سنی کانفرنس شروع کر دی ہے، یا مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شروع کی ہے، یا پیچھے داتا صاحب نے، بلکہ یہ ان سے پہلے تھے، صحابہ و تابعین کے زمانے میں یہ اہل حق کا ایک تعارف قرار پایا کہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو ان عقائد پر ہیں جو عقائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کا یہ احسان ہے امت پر کہ ہزاروں امام آپ کے شاگرد ہیں، اور پوری دنیا میں اکثریت ممالک میں آج بھی انہی کی فقہ جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اس کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، سارا دین اسی کے مطابق سمجھا جاتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے اپنی کتاب الوصیہ کے اندر سنی ہونے کی 12 شرطیں لکھیں۔ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی تو لکھی، انہوں نے مسلمان ہونے کی 12 شرطیں کیوں نہ لکھی، سنی ہونے کی 12 شرائط لکھ رہے تھے کہ سنی وہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کو جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب بھی مانے تو پھر سنی ہے، اگر ایسا نہیں کرتا تو سنی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ انہوں نے بھی اپنے عہد میں امتیاز کے لیے استعمال کیے، ورنہ وہ آفاقی تعلیم ساری اسلام کی ان کے ذہن میں بھی تھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے یہود و نصارہ سے پہچان کے لیے لفظ مسلم استعمال کیا جاتا ہے، تو اسلام کی چھتری کے نیچے جو لوگ بگڑ گئے ہیں ان سے بھی پہچان ضروری ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دور تابعین میں اس وقت اس لفظ کو متعارف کروایا کہ میں سنی ہوں اور سنی اہل جنت ہے اور سنی ہونے کی یہ شرطیں ہیں۔ اس طرح ہر صدی میں امام اعظم ہوں یا غوث اعظم ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا داتا گنج بخش اجمیری ہوں. اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کافی پہلے ہے، یہ ہمارے جو بعد کے اختلافات ہیں ان سے کافی پہلے کی شخصیت ہے. لیکن آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اہل سنت کو اہل حق قرار دیا ہے. یعنی اس زمانے میں آپ نے اہل سنت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہاں تک کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مکتوبات شریف ہے، مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف سمجھنا ہو تو ان کی ایک جھلک کا نام شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو شرق پور شریف میں جلوہ گر ہے. یہ ان کے دیے ہوئے طریقے پر آگے تصوف میں ایک امام بنے ہیں. تو حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے عہد کے اتنے بڑے ولی تھے کہ مجدد پاک ان کو اسلام عقیدت کر رہے تھے، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کا یہ ملفوظ فارسی میں مکتوبات مجدد الفیسانی کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنن و حقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت متحلہ ناسازن جز خرابی ہیچ نمی دانم. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا عقیدہ اہل سنت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ سنی ہونا، سنی رہنا، سنی کہلوانا، سنی جینا اور سنی ہی مرنا یہ کتنا ضروری ہے. آپ کہنے لگے کہ اگر لوگ میرا تعارف کرواتے وقت مجھے ولی کہیں کہ عبید اللہ احرار چوٹی کا ولی ہے، مجھے غوث کہیں، مجھے قطب کہیں، میری کرامتیں بیان کریں، لیکن میرا سنی ہونا بیان نہ کریں، کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم، میں سمجھوں گا خرابی کے سوا کچھ نہیں. کہ مجھے ولی تو کہا، مجھے سنی نہیں کہا، مجھے غوث تو کہا، مجھے سنی نہیں کہا، مجھے قطب تو اس بندے نے کہا، مجھے سنی نہیں کہا. اور دوسری طرف کہنے لگے اگر جمی خرابی ہارا برما جمع کنن وہ حقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت متحلہ سازن باقی نہ دارم. فرمایا اگر کوئی بندہ مجھ سے دشمنی کرتے ہوئے مجھے ولی کہتا ہے، یہ ولی غوث تو کیا، یہ تو پکا پرہیزگار بندہ بھی نہیں، وہ ہر خرابی کی نسبت میری طرف کرتا ہے کہ یہ عبید اللہ احرار میں تو یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، یہ غلطی ہے، یہ معاذ اللہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس طرح کی ساری باتیں وہ میری طرف منسوب کرتا ہے. لیکن آخر میں کہتا ہے عبید اللہ احرار سنی پکا ہے، تو کہتے ہیں باقی ندارم، میں سمجھوں گا کہ میرے تعارف کا حق ادا ہو گیا ہے. تو یہ اتنا اہم ٹائٹل قرار پایا عقیدے کے پیپر کو پاس کرنے میں. یعنی سب سے پہلا پیپر جو ہے وہ عقائد کا ہے. جو عقائد میں پاس ہوگا تو پھر نماز پوچھی جائے گی، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ. اور جو عقائد میں ہی فیل ہوگا اس کی تو نماز ہی نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. تو عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جس نصاب کو فائنل کیا گیا صحابہ سے لے کر آج تک، اس کو عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو آگے یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ حالانکہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ نہیں. ایک مسلک گزرا ہے مرجیہ، یہ بھی پرانے فرقوں میں سے مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ ہے. مرجیہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے معاذ اللہ، نہ روزے کی، نہ مسجد جانے کی، صرف کلمہ کافی ہے. تو یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں.
اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کوئی کتنی ہی پہنچی ہوئی سرکار ہو، اسے نماز کی چھٹی نہیں۔ جب رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آخری سانس تک نماز پڑھتے رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید کی سینکڑوں آیات ہیں، تو اہل سنت و جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً عقیدہ اہل سنت جنت کی ٹکٹ ہے، مگر وہ عقیدے کے پیپر میں، عقیدے کے بعد پھر آگے عمل کا پیپر ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سارے معاملات ہیں، اس کے لحاظ سے پھر آگے امتحان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو عقیدے میں فیل ہوا وہ دائمی جہنمی بن جائے گا معاذ اللہ، جو عقیدے میں پاس ہو گیا اور آگے عمل میں کمزوری ہے تو پھر اب یہاں رب چاہے گا تو اسے ویسے ہی جنت لے جائے گا، اگر نہیں چاہے گا تو اس کو اس کی بد عملی کی سزا دے گا، اگر اس کے بارے میں سرکار کی شفاعت ہو گئی تو پھر جہنم گئے بغیر ہی جنت چلا جائے گا۔ لیکن اگر نہ رب نے خود بخشا نہ اس کی سفارش کی گئی، وہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنے عقیدے کی صداقت کی وجہ سے گناہوں کی سزا لے کے بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی عقیدہ اولین چیز ہے، مگر عمل بھی ضروری ہے، اور عقیدہ اہل سنت رکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب عمل کی چھٹی ہے، اور دوسری طرف عمل دن رات کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ صرف عمل کافی ہے، عقیدہ جیسا بھی ہو تو میں نمازیں مجھے جنت لے جائیں گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص حرم شریف میں مسجد حرام میں کعبہ کے دروازے کے سامنے اپنا مصلی بچھا لے، 2-4 ہفتوں کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، صفنا بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، ان کے درمیان اس کا مصلی ہے، اور 2-4 سالوں کے لیے نہیں، پوری زندگی اس کو وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اس کے ایسے سورسز ہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اور پھر کتنی مقدس جگہ پہ پہنچا ہے، اور وہاں جا کر وہ غافل بھی نہیں کہ سویا رہتا ہو، نہیں، راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اتنا پرہیزگار ہے، اتنی ریکارڈ عبادت ہے اس کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلتی ہے داخل النار، سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے۔ کلمہ بھی پڑھا تھا، نہ اسے کلمے نے بچایا، نہ اسے کعبے نے بچایا، نہ اسے نمازوں نے بچایا، نہ اس کو روزوں نے بچایا، وہ تو اس جگہ پہ تھا کہ جہاں کروڑوں انوار و تجلیات بڑے بڑے گناہگاروں کو 1 منٹ میں دھو دیتے ہیں، اور اس نے تو ساری زندگی اس نور میں گزاری ہے۔ لیکن کیوں یہ ساری چیزیں اس کو نہیں بچا سکیں؟ حدیث بتاتی ہے کہ ان میں سے تو ہر چیز بچا لیتی، لیکن اگر قبول ہوتی، اس کی نماز بھی قبول نہ ہوئی، روزہ بھی قبول نہ ہوا، کعبے کے سامنے حاضری بھی قبول نہ ہوئی، اس کا کلمہ بھی قبول نہ ہوا، کس بنیاد پر؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری باتیں اس میں تھیں، مگر ایک اعتقادی کمزوری تھی، اور وہ اتنی بڑی کمزوری تھی کہ سب نیکیوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ کیا کمزوری تھی؟ نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، سب کچھ تھا، مگر اس کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ بغض تھا۔
اس بغض کی وجہ سے اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوا. وہ جو اس کے دل میں بغض تھا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس بغض کی وجہ سے وہ مارا گیا. کوئی نیکی کا کام اسے بچا نہیں سکا. کی اس نے ضرور تھی، اور اتنی کہ ہم آج یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کتنی نیکی کر سکے. ہم تو 2-4 ہفتوں کے لیے وہاں جا سکتے ہیں اور 2-4 منٹ سامنے وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں اس کا پوری عمر مصلی رہا اور اتنی نیکی بھی کی. لیکن اعتقادی طور پر چونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا بغض اس کے سینے میں موجود تھا، تو اس کو اس کی کوئی نیکی بھی کام نہ دے سکی. اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ سارا لاہ عمل تھا کہ اگر کسی نے زندگی بچانی ہے کہ زندگی برباد نہ ہو، تو عمل سے پہلے اپنے عقیدے کی تلاشی لیتا رہے، اور روزانہ کہ میرے عقیدے میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہو گئی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. چونکہ جب عقیدے کے اندر خرابی آ چکی ہوگی تو پھر کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول قرار ہی نہیں پائے گا. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بندہ اہل سنت و جماعت ہو تو پھر زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی ہے. اگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تو ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت نہ ہو، تو پھر بھی کچھ قبول نہیں ہوتا. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، پھر بھی اس کا کچھ قبول نہیں ہوتا. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کے دین کے فرائض دیے ہیں، نماز روزہ، یہ ایسے ہی پلرز آف لو اینڈ کریڈ، عقیدے کے ستون بھی ہمیں عطا کیے ہیں. اور عقیدے کے جو ستون ہیں ان میں فرما احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، لما یغزوکم بھی من النعم، اس واسطے کرو پیار اس سے کہ وہ تمہیں ہر وقت کھلاتا پلاتا ہے، وہ تمہیں ہر گھڑی کروڑوں اس کے احسانات ہیں تم پر، اس سے پیار کرو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا صرف اس سے نہیں، احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، مجھ سے بھی پیار کرو. کیوں؟ فرمایا لحب اللہ، مجھ سے پیار اس لیے کرو کہ تمہارا رب سے پیار مانا تب جائے گا جب مجھ سے بھی کرو گے. یعنی ان دونوں پیاروں کا آپس میں ریلیشن کتنا اہم ہے. فرمایا جو تم کہتے ہو کہ کوئی بندہ کہتا ہے احب اللہ احب اللہ احب اللہ، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اگر دل میں ہو تو رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے. تو اللہ فرمائے گا تو کب مجھ سے پیار کرتا ہے؟ جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے. تو میرا پیار دعوے دار ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا تو منکر ہے. اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت خدا بندی کے قبول ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. احبونی لحب اللہ، اللہ سے اس لیے پیار کرو کہ میں اللہ کا بھی حبیب ہوں. اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اور مجھ سے پیار کرو کہ میرا اللہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. آگے فرمایا احب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو. اب اہل بیت سے کس لیے پیار کریں؟ سبب اس کا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. یہ بنیادی نقطہ ہے جہاں اہل سنت کا اور دوسروں کا فرق محسوس ہوتا ہے. فرمایا کہ تم نے پیار کرنا ہے میری آل سے، لیکن ان کی اپنی ذات کی علیحدہ
وجہ سے نہیں، ان سے پیار تم نے میری وجہ سے کرنا ہے، میرے ذریعے سے کرنا ہے، میرے صدقے کرنا ہے، میرے طفیل کرنا ہے، میری وجہ سے کرنا ہے۔ جب میری وجہ سے ہوگا تو پھر ان کا بغض ان کا نہیں میرا بغض بنے گا۔ اگر پیار کرو گے تو پھر ان کا پیار نہیں میرا پیار بنے گا، اور میرا پیار اللہ کا پیار ہے۔ احبو اہل بیتی لحبی، اب اہل بیت سے ان لوگوں کا پیار، وہ یہاں سے حدیث سے خارج ہو گیا کہ جو پیار میں سرکار کو چھوڑ کر ان سے پیار کرتے ہیں، جس طرح کہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے ان کی کہ وحی لانے میں جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ، لانی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی اور لے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اب وہ بھی مولا علی سے پیار کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن شریعت اس کو مسترد کر رہی ہے کہ تم سرکار کو چھوڑ کے ایک علیحدہ رستہ بنا رہے ہو۔ اس بنیاد پر پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا پیار جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا صحابہ سے اس لیے پیار کرو وہ میرے صحابہ ہیں، ان کی اپنی وجہ سے تم نے پیار نہیں کرنا کہ کوئی کسی صحابی کے خاندان کا حامی بن کر کہے کہ چونکہ اس صحابی کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے اور میں فلاں قبیلے کا حامی ہوں لہٰذا میں اس صحابی سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم نے ان کے قبیلے بعد میں دیکھنے ہیں، ان کے گلے میں غلامی کا پٹا میرا پہلے دیکھنا ہے کہ تم نے ان سے پیار میری وجہ سے کرنا ہے۔ اب یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار ہے، یہ پیار اہل سنت کی پہچان ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے سرکار کی وجہ سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب سے سرکار کی وجہ سے محبت۔ اگر صحابہ سے پیار سرکار کو چھوڑ کر کیا جائے تو وہ خارجیت ہوتی ہے، وہ ناسبیت ہوتی ہے۔ اگر اہل بیت سے پیار سرکار کو چھوڑ کے کیا جائے وہ رافضیت ہوتی ہے، اور اگر اہل بیت اور صحابہ دونوں سے پیار سرکار کی وجہ سے کیا جائے تو یہ اہل سنت ہوتا ہے۔ یہ بات کا بنیادی فرق ہے، یعنی سنی ہونا کہاں سے متعارف ہوا اور کوئی پھسلا تو کہاں سے پھسلا، کوئی جدا ہوا تو کہاں سے جدا ہوا۔ جو اصل محور ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور پھر اس ذات سے اللہ کی طرف رابطہ، تو یہ چاروں محبتیں بیک وقت ایک سینے میں اگر اکٹھی ہوں تو وہ سینہ پھر سنی کا سینہ ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی اللہ کی محبت سے خالی، کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار مگر آل کی محبت سے خالی، کوئی آل کی محبت کا دعوے دار تو اصحاب کی محبت سے خالی، کوئی اصحاب کی محبت کا دعوے دار تو آل کی محبت سے خالی۔ چونکہ جہاں ان دونوں محبتوں کو آگ پانی سمجھا جاتا ہے کہ اگر صحابہ کی ہے تو پھر آل کی نہیں، اگر آل کی ہے تو پھر صحابہ کی نہیں، وہ پھر ایک سینے میں اکٹھی کیسے ہوں؟ اور یہ طریقہ ہے سرکار کا دیا ہوا۔ فرمایا تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے تو پھر آل و اصحاب کی محبت ایک وقت ہی ہر سینے میں اکٹھی پائی جائے گی۔ یہ ہے یعنی ایک شناخت، زندگی کیسے محفوظ رہے گی اگر دل میں بغض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوا تو پھر بھی نمازیں کام نہیں آئیں گی، اگر بغض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا تو پھر بھی نمازیں کام نہیں آئیں گی۔ عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے پہلے ان ساری محبتوں کا ہونا ضروری ہے، پاس ہونے کے بعد نمازوں کا حساب ہے، روزے کا حساب ہے، اور یہ جمیع محبتیں
اکٹھا گلدستہ جو ہے اس گلدستے کو سنی عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے. جس طرح وہ حدیث بیان کی اہل بیت اطہار کے لحاظ سے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی اصحابا. کچھ لوگ یہ کہہ کے کہ آل تو گھر والے ہیں اور اصحاب در والے ہیں، اور پھر ان محبتوں میں فرق کرتے ہیں فرضیت اور عدم فرضیت کے لحاظ سے. تو یہ حدیث سامنے رکھو کہ آل و اصحاب کی محبت فرضیت میں برابر ہے، یعنی یہاں کسی محبت کو کسی سے کم نہیں کر سکتے. چونکہ آل کی نہ ہوئی تو پھر بھی جہنم، اصحاب کی نہ ہوئی تو پھر بھی جہنم. تو جنت دینے میں دونوں محبتوں کا برابر کا کردار ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل تو ویسے میری آل ہے، میرا خون ہے، میرا ایک جزو ہے، اور اصحاب فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا. فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ میں نے چن کے اپنے یار نہیں بنائے کہ تو بھی میرا یار بن، تو بھی بن، تو بھی صحابی بن. حالانکہ اگر سرکار چنتے تو پھر بھی بڑا کمال ہے کہ سرکار کا چناؤ ہو تو سرکار کا غلام کیسے پھر نفرت کرے. سرکار کسی کو اپنے لیے پسند کرے، اور امتی کیسا ہے جو سرکار کی پسند کو ٹکرائے. لیکن یہاں تو اس سے بھی اونچا مقام ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ میں نے نہیں چنے، میرے لیے میرے رب نے چنے ہیں. ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے صحابہ، فرمایا یہ رب نے میرے لیے چنے ہیں. تو بتا دیا کہ اگر ان سے کسی نے اختلاف کرنا ہے اور کسی نے شکوے شکایتیں کرنی ہیں کہ فلاں نے وفاداری نہیں کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، رب وہ صحابہ پہ اعتراض نہیں کر رہا، وہ اللہ پہ کر رہا ہے، اللہ کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے. معاذ اللہ وہ رب کو بے علمی کا تانا مار رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کسی بندے نے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور تو اسے نبی کا صحابی بناتا رہا. یہ وہ گویا کہ رب ذوالجلال کے علم پر تنقید کر رہا ہے، کیونکہ انتخاب رب نے کیا ہے. اس کے سامنے صحابہ کی ولادت سے پہلے صحابہ کا سارا کردار تھا کہ یہ فلاں سال میں کیا کریں گے، فلاں میں کیا کریں گے. جب اس نے سب کچھ دیکھ کے انہیں فائنل کر کے محبوب کا یار بنا دیا، اب کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ رب کے انتخاب کو چیلنج کرے، رب کے انتخاب پر تنقید کرے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ کو تو رب نے صرف میرا صحابی بنایا، کچھ کو ان صحابہ میں سے میرے اصحار قرار دیا. اصحار جو سسر اور داماد بنے، یہ فرمایا یہ کچھ ان میں سے میرے وزراء بنائے، یہ پھر ایک نیا انتخاب. اور فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی، صحابہ میں سے کسی کو گالی دی، چونکہ سرکار مستقبل کے حالات دیکھ رہے تھے. یعنی آج 15ویں صدی میں کتنے ناہنجار لوگ اس لعنت کے اندر مصروف ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان میں سے کسی ایک کو، خواہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور خواہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان میں سے کسی ایک کو جس نے گالی دی، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت، اس پر سارے انسانوں کی لعنت. اور فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. ایسا بندہ قیامت کے دن جب جائے گا اپنے اعمال کے وزن اور ڈھیر دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں کلمہ گو بھی کہلاتا تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، حاجی بھی تھا، بہت کچھ کرتا تھا، اور اب وہ
چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میری نمازوں کا کتنا بڑا ڈھیر ہے، میں نے جو صدقہ کیا کتنا بڑا ڈھیر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہر بندے کا میدان معاشرے میں کہ یہ فلاں کے عمل ہیں، یہ فلاں کے عمل ہیں، وہ بندہ بھی پہنچ گیا، لیکن جہاں اس کے عمل کا بورڈ لگا ہے وہاں تو ذرہ بھر بھی کوئی نیکی نہیں، بالکل صفر ہے، زیرو ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ وہ پوچھے گا کہاں گئے میرے روزے، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے میرے نیک کام؟ تو فرشتے کہیں گے جو حضرت صدیق اکبر کو گالی دیتا ہو اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا، کہ قیامت کے دن سرکار کی حدیث ہے فرمایا نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ تو قیامت کے دن اگر پتہ چلتا تو کوئی ہاتھ ملتا رہ جاتا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں پتہ چلتا تو میں بغض اہل بیت سے سینہ صاف کر لیتا، کاش کہ مجھے دنیا میں پتہ چلتا میں بغض اصحاب سے سینہ صاف کر لیتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اور میں نماز روزے میں لگا رہا ہوں اور نماز روزہ قبول ہی نہیں ہو رہا کیونکہ میرے سینے میں ان میں سے کسی کا بغض تھا۔ تو اس بنیاد پر آج کی سنی کانفرنس میں میں یہ حدیثیں بیان کر کے دعوت دے رہا ہوں، کسی کے سینے میں بھی اگر کوئی کھوٹ ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کیونکہ آج توبہ کا وقت ہے، آج اصلاح کا وقت ہے، مرنے سے پہلے پہلے، بعد میں پھر عقیدے کی جب پکڑ ہوگی تو کوئی نیک کام عمل فائدہ نہیں دے گا۔ اور مشکل کتنا ہے نیک کام کرنا، نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا، بھوک چھوڑ کے روزہ رکھنا، اور اگر بندے کا سب کچھ کیا ہوا برباد ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا۔ اور وہ برباد یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر وجوہات سے ہو جائے گا کہ اس کے عقیدے میں یہ خامی تھی، عقیدہ میں یہ خامی تھی، وہ اہل سنت کے عقیدے پہ پورا نہیں اترتا تھا، اس نے اس طرح کی کمی رکھی ہوئی تھی، لہذا سب کچھ رائگاں ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر سنی کانفرنس کے آج کی سٹیج سے یہ آپ تمام حضرات کو دعوت دے رہا ہوں، جو 14 صدیوں کے دلائل پر مشتمل پیغام ہے کہ ہر بندہ عوام میں سے ہر بندہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ 30 35 40 سال ریسرچ کرے اور پھر ڈھونڈے کہ اب میں نے کون سا عقیدہ اپنانا ہے، تو اتنے میں وہ سال تو ضائع ہو چکے ہوں گے، پھر عقیدہ اپنائے گا اور پھر جا کے عمل شروع کرے گا تو دنیا سے چلا جائے گا۔ ہمیں میں یہ کہوں کہ میں نے اتنے سال ریسرچ کر کے یہ خلاصہ نکالا تو میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میں ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں جو اس عقیدے کو اپنا کے ولی بنے، غوث بنے، کتب بنے، کامیاب ہوئے، داتا گنج بخش بن گئے، غوث اعظم بن گئے، امام اعظم بن گئے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہم سے کروڑ درجہ زیادہ ماہر تھے قرآن و سنت کے، جنہوں نے یہ اس وقت فیصلہ کر دیا تھا۔ ہمارے لیے تو اب تجربے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اگر کوئی عوام میں سے ہے تو وہ اس پر ایمان بالغیب رکھتے ہوئے اب آگے زیادہ دلیلیں نہ بھی پوچھے تو کوئی بات نہیں، اس پہ پکا رہے، ڈٹ کے رہے، اس میں کمی نہ آئے، آخری سانس تک برقرار رہے، انشاءاللہ عقیدے کے پیپر میں بھی پاس ہوگا اور پھر عمل کی بھی ویلیو ہوگی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے ان سب چیزوں کا فائدہ ہوگا اور زندگی کامیاب ہو جائے گی۔